السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، عربی لغت کے ماہرین کہتے ہیں کہ رمضان رمضہ سے نکلا ہے۔ رمضہ موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ عربوں میں موسم خریف سے پہلے آندھیاں چلتی تھیں، جس طرح ہمارے ہاں کچھ مہینے سردی کے ہوتے ہیں، کچھ گرمی کے ہوتے ہیں، کچھ بارشوں کے ہوتے ہیں۔ ہر خطے کے کچھ موسم، کچھ مزاج مخصوص ہوتے ہیں۔ عربوں میں موسم خریف سے پہلے آندھیاں چلتی تھیں۔ آندھیوں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو جاتا تھا، پتوں پہ مٹی آ جاتی تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، غنچے مرجھا جاتے تھے۔ نخلستانوں کے لیے وہ موسم بڑا عذاب ہوتا تھا۔ پتوں پہ جب مٹی آ جاتی ہے تو ان کے مسام بند ہو جاتے ہیں، وہ سن لائٹ نہیں لے سکتے، آکسیجن نہیں نکال سکتے، غنچے شگوفے نہیں بنتے، تنے کو طاقت نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن مجید نے بارش کو ماہ مبارکہ کہا، برکت والا پانی۔ پہاڑوں کا پانی، زمینوں کا پانی، نہروں کا پانی، اس کو پانی کہا، لیکن بارش کو کہا ماہ مبارکہ، برکت والا پانی۔ کیونکہ پتوں کو دھونا، تنوں کو صاف کرنا، سانس بحال کرنا، یہ صرف بارش کے پانی سے ممکن ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور قرآن مجید کو بھی کہا کتاب مبارکہ، یہ بھی برکت والی کتاب ہے، یعنی ماہ مبارکہ بارش، کتاب مبارکہ قرآن۔ قرآن بھی اوپر سے آتا ہے اور بارش بھی اوپر سے آتی ہے۔ بارش زمین کے پودوں کو دھو دیتی ہے اور قرآن دل کے پودے کو دھو دیتا ہے۔ بارش زمین کی ماحولیاتی آلودگی، بیماریاں، پریشانیاں، اس کو دور کرتی ہے، اور قرآن مجید دل کی بیماریاں، شجر اسلام پہ مٹی، گرد و غبار، اس کو دور کرتا ہے۔ اس لیے دونوں کو کہا کتاب مبارکہ، ماہ مبارکہ۔ برکت والا پانی وہ بھی اوپر سے نیچے آتا ہے، برکت والی کتاب وہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ برکت والی کتاب کا پانی دل کے موسموں کو ٹھیک کرتا ہے، اور زمین اوپر بادلوں کا پانی بحر کی نباتات کو، جمادات کو، ماحولیات کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو عربوں سے موسم خریف سے پہلے مٹی اڑتی تھی، آندھیاں چلتی تھی، گرد و غبار ہوتی تھی۔ اب جیسے رات ہمارے یہاں آندھی آئی تو کیسے گھر بھر خراب ہو گئے، گلیاں خراب ہو گئی، گلے میں آ گیا، خراش آ گئی، لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ تو یہ ایک موسم تھا عربوں میں، ماہ ربیع خریف سے پہلے آندھیوں کا موسم۔ یہ موسم گھٹن والا تھا، تعفن والا تھا، حبس والا تھا، پریشانیوں والا تھا، پولوشن والا تھا، آلودگیوں والا تھا۔ پھر قدرت اس موسم کی حبس کو، گھٹن کو، گرد و غبار کو، مٹی کو، جو شگوفوں پہ، پھولوں پہ، پتوں پہ، تنوں پہ پڑ جاتی، اس کو دھونے کے لیے بارش برساتی تھی۔ اس لیے رمضان کہتے ہیں موسم خریف کی بارش، جو خریف سے پہلے کی مٹی کو، گرد و غبار کو، پولوشن کو دھو دیتی۔ اسی سے نکلا ہے رمضان کہ آدمی کے اوپر 11 مہینے شیطان آندھیاں چلاتا ہے، اور وہ آندھیاں آنکھوں پہ آتی ہیں، کانوں پہ آتی ہیں، زبانوں پہ آتی ہیں، دماغ پہ آتی ہیں، سوچوں پہ آتی ہیں، جذبوں پہ آتی ہیں، گھٹن ہو جاتی ہے، دل کے موسم میں حبس آتی ہے، گھٹن آتی ہے۔ اس شیطان کی چلائی ہوئی آندھیوں کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے جو اللہ کریم مانوی موسم لاتے ہیں، اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے ترک سیئات کا مہینہ ہے، کثرت حسنات کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمی آ گئی کہ آپ اس مہینے کو نیکیوں کی کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس مہینے کا اصل ہدف، مقصد وہ گرد و غبار جو آئی ہے آنکھوں پر بد نظری کے روپ میں، زبان پر غیبت کے روپ میں، کان پر گانے کے روپ میں، دماغ پر تعیش کے روپ میں، دل پر شہوات کے روپ میں، پیٹ پر لقم حرام کے روپ میں، مزاج پر سختی کے روپ میں، وہ جو گرد و غبار آئی ہے، یہ مہینہ اس گرد و غبار کو دھونے کا ہے۔ دراصل اس لیے قرآن مجید میں لعلکم تتقون، اس مہینے کے روزہ کیوں؟ تاکہ تم پرہیز کرو، بچو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں چیزوں کی پرہیز کرو۔ پرہیز کرو گے تو علاج کا فائدہ ہوگا۔ یہ مہینہ پرہیز کا مہینہ ہے، غذا کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی تاجر سے پوچھیں آپ کیا اس رمضان کیسا گزر رہا ہے، کا کمال کا گزر رہا ہے، آج 20 روزہ ہے، پورے روزے، پوری تراویح، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے حصول کے لیے بیت اللہ جا رہا ہوں، حرم پاک جا رہا ہوں، عمرہ وہاں کروں گا، اعتکاف وہاں کروں گا۔
یعنی وہ ساری رمضان کی نیکیاں گنوائے گا. آپ اسے پوچھیں سود کا کاروبار، جھوٹ کا کام، ناجائز منافع، دھوکہ، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ جو کم تولنا، کم ماپنا، ناجائز منافع، سودی کاروبار، جھوٹی قسمیں، جو سارا سال پولوشن آتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کوئی تاجر اس حوالے سے بات نہیں کرے گا. روزے اتنے ہو گئے، قرآن اتنے مکمل ہو گئے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، اتنے کلمے مکمل ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا، یہ کرے گا. لیکن ترک سیئات کی طرف شوق نہیں جائے گا، جس کے لیے مہینہ آیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. کسی کاشتکار سے پوچھیں، زمیندار ہے، کہ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے پورے روزے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہر رات تراویح ہے، اللہ کا شکر ہے 12 قرآن مکمل ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے روزانہ تہجد نصیب ہوتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں بیٹیوں کو میراث دی ہے، نجائز قبضہ چھوڑا ہے، عشر دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو؟ تو اس طرف نہیں جائے گا. تو اس مہینے کا اصل ہدف اور آبجیکٹ ترک سیئات ہے، کثرت حسنات نہیں ہے. اس غلط فہمی نے ہمارے اندر وہ جو گرد و غبار تھی اور مٹی تھی شیطان کے 11 مہینوں کی اڑائی، اس میں ایک بھی گرد و غبار دور نہیں ہوتی، جیسے تھے ویسے کے ویسے رہتے ہیں. آپ کسی ملازم سے پوچھیں کیسا جا رہا ہے رمضان، تو بتائے گا رمضان میں یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ اشراق، یہ چاشت، یہ اوابین. آپ پوچھیں رشوت کے بارے میں کیا حال ہے، بر وقت آنے کے بارے میں کیا حال ہے، بر وقت ڈیوٹی کرنے کے بارے میں کیا حال ہے، سرکاری چیزوں کے استعمال میں کیا صورت حال ہے، تو وہ اس بارے میں چپ ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ. اللہ کا شکر ہے 11 مہینے رہتے ہیں. ویسے بھی ہر نیکی ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، ہر گناہ کو چھوڑنا ہر شخص کے لیے لازم ہوتا ہے. کتنے بوڑھے ہیں جو رات تراویح نہیں پڑھتے، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کتنے دائم المریض ہیں جنہوں نے آج 20 روزے تک ایک روزہ نہیں رکھا، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کتنے لوگ ہیں جو اعتکاف نہیں بیٹھیں گے، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ہر نیکی ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی. لیکن آپ کسی مفت سے پوچھیں، کسی آدمی کو جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی، زنا کرنے کی، چوری کرنے کی اور ناجائز منافع لینے کی کسی حال میں اجازت ہے؟ ہر عبادت میں تراش خراش ہو جاتی ہے، ہر عبادت ہر عابد کے لیے ہوتی نہیں ہے. اور اگر ہو بھی اس میں تراش خراش کے مفتیان کرام فتاوی دیتے ہیں. لیکن کوئی گناہ کسی مفتی سے پوچھیں کہ اس کے لیے اجازت ہے تو وہ کہے گا کوئی نہیں. تو یہ مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے. کاش اس طرف اگر رخ پھر جائے تو اللہ کا شکر ہے سگریٹ چھوڑ دیا، اللہ کا شکر ہے غصہ چھوڑ دیا، اللہ کا شکر ہے جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ کا شکر ہے سودی کاروبار چھوڑ دیا، اللہ کا شکر رمضان ہے. اس لیے کسی جاپانی نے کہا نا کسی مسلمان کو کہ کیسا رمضان میں کیا کرتے؟ اس نے کہا صبح سے شام تک کھاتے نہیں. اس نے کہا بھوکا رہنے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا صرف بھوکا نہیں رہتے، ہم جھوٹ بھی چھوڑتے ہیں، غیبت بھی چھوڑتے ہیں، بدعنوانی بھی چھوڑتے ہیں، شراب بھی چھوڑتے ہیں. تو جاپانی کہنے لگا تم تو بڑے مزے میں، ہمیں سارا سال یہ کام کرنے پڑتے ہیں. اب انہیں پتہ چلے کہ یہ تو رمضان میں بھی نہیں کرتے. کتنے تاجر ہیں جنہوں نے ناجائز منافع چھوڑا، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بد نظری چھوڑی، کتنے کاشتکار ہیں جنہوں نے ناجائز مقدمہ چھوڑا، کتنے حکمران ہیں جنہوں نے ناجائز کام چھوڑے. تو وہ رمضان کے اندر روزے کے عالم میں اللہ حلال چھڑوا کر حرام کے چھوڑنے کا رخ پھیرتے ہیں. زمزم چھوڑ چکے ہو ہاں کا شراب، اجوا چھوڑ چکے ہو ہاں کا سگریٹ، تکبر بیوی کے پاس جانا چھوڑ چکے ہو کہ ہاں کا غیر عورت کی طرف نظر. تو ہمارے ہاں اس چیز کی طرف خیال جاتے نہیں. اور پھر اقوام عالم میں جو مسلمانوں کا تشخص ہے، مقام ہے، وہ عبادات سے نہیں ہوتا. ہماری مسجدوں میں آ نہیں سکتے، ہمارے سجدے دیکھیں. ہمارے مدرسوں میں آ نہیں سکتے، ہمارے سلیبس دیکھیں. ہمارے حرم میں آ نہیں سکتے، ہمارا طواف دیکھیں. ہمارے مینا عرفات مزدلفہ میں آ نہیں سکتے، وہاں ہماری کنکریاں، حرمی جمرات، لمبے سجدے دیکھیں. تو پھر غیر مسلموں پر اسلام ہماری عبادات سے نہیں جاتا، معاملات سے جاتا ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو گرمی کا موسم تھا، میں نے کہا آم لیں. انہوں نے کہا پاکستان کے آم انگلینڈ نے بین کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کم تولتے ہیں، غلط بھیجتے ہیں، ریکوری وقت پہ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں. تو اقوام عالم میں سبز پاسپورٹ بدنام ترین پاسپورٹ ہے. دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کو، انڈیا کے مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے یہاں نوکری کرنا کرنے دو، اس لیے کہ یہ تمہیں آ کے جھوٹ سکھلائیں گے، دھوکہ سکھلائیں گے، ملاوٹ سکھلائیں گے، کام چوری سکھلائیں گے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کو جھوٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب پاکستانی گئے، جب انڈیا کے مسلمان گئے، جب بنگلہ دیش کے مسلمان گئے، انہوں نے ان کو جھوٹ پہ انجیکٹ کیا، ان کو غیبت پہ انجیکٹ کیا، ان کو تو دنیا کے اندر ہمارا جو پہچان ہے ہماری عبادات نہیں ہے، ہمارے روزے، تسبیح، تلاوت، اشراق، چاشت، توابی نہیں ہے، ہماری پگڑی ٹوپی ماتھے کے محراب نہیں ہے، ہمارے معاملات ہیں کہ لینے میں کیسے ہیں. تو کسی تاجر سے پوچھو جو چیک کئی عرصہ سے ڈس آن کیے ہوئے تھے وہ آن کیے، جو عرصہ سے ناجائز منافع لے رہے تھے وہ دیا، جو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی
تو یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے کثرت حسنات کا مہینہ نہیں ہے، ترک سیئات کا مہینہ ہے۔ آنکھوں سے بد نظری چھوڑنا، زبان سے جھوٹ چھوڑنا، کانوں سے غیبت نکالنا، دل سے انتقام نکالنا، پاکیزہ سوچیں۔ تو یہ مہینہ اس اعتبار سے اہم تھا، لیکن ہماری کم نصیبی کے 20 روزوں کے بعد اگر کسی سے پوچھو کہ کوئی گناہ چھوڑا، حالانکہ گناہ کے ہم ہول سیل کے سوداگر ہیں، کوئی ایک گناہ جو آنکھ کا، زبان کا، عقائد کا، معاملات کا، ایک گناہ کسی 20 روزے مکمل کرنے والے اور پوری تراویح پڑھنے والے اور 15 ختم قرآن کرنے والے اور روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں سے پوچھو ایک گناہ چھوڑا، تو اس طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ سب سے بڑی نیکی گناہوں کا چھوڑنا ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، گناہوں کا چھوڑنا۔ تو یہ مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کے لیے ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں اس مہینے میں کچھ گناہوں کی قربانی دیں۔ اگر گناہ چھوڑ گئے، اور گناہ الگ، جس میں نے کہا نا کہ موسم خریف سے پہلے کی آندھیاں پتوں کو، ماحول کو، پھلوں کو، پھولوں کو، گھر کو، صحرا کو آلودہ کر دیتی تھی۔ شیطان کی 11 مہینوں کی جو ہوائیں ہیں وہ عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، معاشرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں رمضان کی برکھا رود کے بیچ میں ان پتوں کو، شجر اسلام کے شگوفوں کو، تنوں کو صاف کرنے کا موسم ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہ کوئی مٹی، گرد و غبار میرے جسم پہ، آنکھ، کان، زبان میں نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنا ازحد ضروری ہے، وہ ہمارے ایسے ہیں جیسے جسم کے اندر خون ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر بینائی ہوتی ہے، برف کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، پانی کے اندر نمی ہوتی ہے۔ وہ گناہ ہمارے اندر یوں جا چکے ہیں کہ ان گناہوں کا احساس وہ انفرادی اعتبار سے بھی ہیں، اجتماعی اعتبار سے بھی ہیں، اور اس نے ہمیں دنیا میں کہیں کسی کام کو چھوڑا نہیں۔ ان میں 3-4 گناہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ہے، تسبیح بھی کریں، لیلۃ القدر میں بھی جاگیں، اعتکاف بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، مصلی بھی بچھائیں، لمبی نمازیں بھی پڑھیں، افطاریاں بھی کروائیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ جھوٹ کا گناہ ہے۔ اللہ نے شیطان پہ لعنت کی، فخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ، یا جھوٹے پہ لعنت کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ اندازہ کریں، لعنت اسلامی شریعت میں سب سے خوفناک لفظ ہے، لعنت۔ ایک آدمی نے کہا ایک اونٹنی کو لانتی، حضور نے فرمایا جس اونٹنی کو لانتی کہا ہے اس کو میرے قافلے میں نہ چلاؤ۔ پھر اس کو چھوڑ دیا، کوئی آدمی سواری نہیں کرتا تھا، اس کو گھر میں نہیں آتا تھا، اس کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یا اللہ وہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی لانتی ہے، حج کرتا ہے پھر بھی لانتی ہے، روزے رکھتا ہے پھر بھی لانتی ہے، بیت اللہ میں تک پھر بھی لانتی ہے۔ اس لیے کہ لعنت کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہے۔ وہ جھوٹا بیت اللہ میں ہو، وہ جھوٹا مسجد نبی کے کناروں پہ ہو، وہ جھوٹا گھر میں ہو، وہ جھوٹا روزے میں ہو، جھوٹے کے اوپر لعنت ہے۔ یہ قرآن نے کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکبر الکبائر، ایک ہوتا ہے صغیرہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ، ایک ہوتا ہے کبیروں سے بڑا کبیرہ۔ آپ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ صحابی کہتے ہیں ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے، تو آپ نے فہرست گنائی، یہ جھوٹ، یہ اکبر الکبائر، یہ اکبر الکبائر، یہ اکبر الکبائر۔ پھر آپ نے کہا جھوٹی گواہی، جھوٹ، اور اس کو اتنا دہرایا 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 کہ آپ کا سانس مبارک ٹوٹا تو جھوٹ کے اکبر الکبائر کی بات ختم۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، جہاں کے لوگوں کو جھوٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ پاکستان میں بولا جاتا ہے، مذہب میں، منبر میں، سیاست میں، اخلاق میں، عبادات میں، تجارت میں۔ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی پاکستانی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ میڈ ان پاکستان لکھو تو کوئی پاکستانی اس چیز کو لینے کو تیار نہیں ہوگا جہاں میڈ ان پاکستان لکھا ہوگا۔ امریکہ میں ایک فیکٹری سیل کر دی گئی کہ مالٹوں کے موسم میں بنائی، اور ڈبے پہ لکھا فریش جوس، تو ڈبے بکتے رہے۔ 2-4 مہینے جب مالٹوں کا سیزن ختم ہو گیا تو انہوں نے بچا ہوا جوس انہی ڈبوں میں پیک کیا جس پہ لکھا ہوتا ہے فریش جوس۔ اس پہ کسی نے دعویٰ کیا کہ ان دنوں فریش نہیں ہے، ان دنوں پیور جوس ہے۔ یہ تو لکھ سکتے ہیں کہ خالص جوس، لیکن جب مالٹوں کے آف ہوئے، مالٹوں کے ختم ہوئے، 4 مہینے گزر چکے ہیں، تو فریش جوس کہاں سے آ گیا؟ اس ایلیگیشن پر فیکٹری پوری کی پوری بند کر دی گئی کہ خالص جوس کو پیور جوس لکھتے، فریش کیوں لکھا؟ اب یہ چیزیں ہمارے یہاں افسانہ ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا، میں انگلینڈ میں تھا، کہ انگلینڈ کا ایئرپورٹ بدل دیا گیا، بدلنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے مقامی لوگوں نے کہا کہ رات کو ایئرپورٹ پہ دیر تک جہاز اترتے ہیں تو ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔
دنیا کا سب سے بیزیسٹ ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے انگلینڈ کا. انہوں نے مقامی لوگوں کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے ٹائم طے کر دیا کہ رات کے 10 بجے کے بعد کوئی ہیتھرو پہ فلائٹ اترے گی نہیں اور 5 بجے سے پہلے کوئی وہاں سے اڑے گی نہیں تاکہ گرد پیش کے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو. ہمارے ہاں دینداروں کی شادیوں پہ خباستیں دیکھیں. ایک دیندار کی شادی کے اوپر جو خباستیں ہوتی ہیں، غلاستیں ہوتی ہیں، کثافتیں ہوتی ہیں، ندامتیں ہوتی ہیں، کباستیں ہوتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورا ہیتھرو ایئرپورٹ بند کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں دینداروں کی فنکشن دیکھیں، سیاست کے نام پہ روڈ دیکھیں، دین کے نام پہ روڈ دیکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں روڈ دیکھیں، اس پورے کا پورا. اس لیے ایک تو کوشش یہ کریں اس مہینے میں جھوٹ کے چھوڑنے کی عادت بنائیں. جھوٹ ہمارے سیکنڈ نیچر بن چکا ہے، فطرت ثانیہ بن چکی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، حالانکہ کہیں جا رہا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، حالانکہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. کب آؤ گے؟ ابھی، حالانکہ ابھی نہیں آنا ہوتا. تو جھوٹ ہماری اس طرح شامل ہو گیا کہ مت پوچھیں. ایک صحابی نے کہا کہ نبی میرے اندر 4 برائیاں ہیں، ایک چھوڑ سکتا ہوں. کہ میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. اب ہم سے اگر کوئی پوچھ جاتا ہے کہ ان میں سے 4 میں سے ایک چھوڑو، ہماری رائے کیا ہوتی؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعدہ کہ جی وعدہ ایک چھوڑ دوں گا. شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اب شراب میں ٹیسٹ ہے، چوری میں آمدن ہے، زنا میں ایک جذبوں کی تسکین ہے جو مادی اعتبار سے آدمی محسوس کرتا ہے. جھوٹ میں تو ذائقہ کوئی نہیں، جھوٹ میں تو آمدنی کوئی نہیں، جھوٹ میں تاثیر ہی کوئی نہیں. تو صحابی کرنے کہ میں خوش ہو گیا کہ جھوٹ چھوڑنے سے کیا ہوگا. رات آئی شراب کے لیے نکلا، پینی تھی شراب. تو پھر سوچا اللہ کہ نبی پوچھیں گے پھر شراب پی تھی کہاں، میں وہ حد لگ جائے گی. زنا کے لیے کوشش کی، اللہ کے نبی پوچھیں گے زنا کیا تھا. الغرض چوری، زنا، شراب سارے اس لیے چھوٹ گیا کہ جھوٹ چھوڑ دیا. جھوٹ چھوڑ دیا. الصدق ینجی والکذب یہلک. ایک زمانہ تھا کہ کافر بھی مسلمانوں کے سچ پر یقین کرتا تھا. سہارنپور میں مسلمانوں نے ایک ہندو کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد کی تعمیر کا اعلان کر دیا. نجائز قبضے والی جگہ پہ مسجد ہوتی نہیں، نماز ہوتی نہیں. ہمارے ہاں کتنے ایسے روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے گرین بیلٹ، وہاں مسجد بنا دیتے ہیں. پہلے سپیکر لگا، پھر اینٹ آئی، پھر صفوں پہ نماز ہوئی، پھر مسجد بن گئی، پھر بیٹا اس کا متولی بن گیا. وہ جگہ جو کسی کا قبضہ کر کے بنائی جائے وہاں نماز ہوتی نہیں، ریپیٹیبل ہے. بعض کہتے ہیں دہرائی جائے، جس طرح وضو کے ٹوٹنے کے بعد نماز دہرائی جاتی. قبضہ گروپ عام ہے. تو سہارنپور کے مسلمانوں نے ہندوؤں کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد کا اعلان کر دیا. ہندو وہاں مندر بنانا چاہتے تھے، مسلمانوں نے مسجد کا اعلان کر دیا. انگریز جج تھا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ کرو. تو انگریز جج نے کہا تمہیں کسی مسلمان کی بات پہ یقین ہے جو مسلمان آ کے کہے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو تم مندر بنانے سے وڈرا کر جاؤ گے؟ تو ہندو نے کہا مفتی مظفر حسین دیوبندی مفتی تھے، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو ہم مندر سے چھوڑ دیں گے، جگہ ان کے حوالے کر دیں گے. اب مفتی کو پتہ ہے مندر کی کیا نوسط ہے، مسجد کی کیا برکت ہے. مفتی کو پتہ ہے کہ مندر کے بننے کے بعد کیا کیا ہوتا رہے گا اور مسجد کے بننے کے بعد کیا ہوتا رہے گا. مفتی ہیلوں کو جانتا ہے، نیکی کو جانتا ہے، حالات کی نزاکت کو جانتا ہے، لیکن مفتی یہ بھی جانتا ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے. انہوں نے کہا مفتی مظفر حسین اگر ہمیں کہہ دیں کہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. مسلمان خوش ہو گئے. ہندو نے کہا کچھ بھی ہو یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا. اب مسلمان سچ بولے تو ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. یعنی یہ جملہ بھی مسلمان کہتا ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. گویا نبی رحمت نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ کہ نبی آپ کی بات صدیوں پہلے ٹھیک تھی، اب آپ کو کیا پتہ جھوٹ کا گزارا نہیں. گویا نبوت کے مقابلے میں اپوزیشن پہ آ جاتا ہے. مفتی مظفر حسین عدالت میں آئے تو انگریز جج نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ اس نے کہا جگہ ہندوؤں کی ہے. تو مسلمانوں کے چہرے گر گئے، نعرے لگانا شروع کر دیے مفتی کے خلاف، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو انگریز نے ایک فکرہ کہا آج پہلی دفعہ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا. آج پہلی دفعہ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا. سچ بولنے سے اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا. بعد میں نے کہیں سنا کہ بعد انگریز بھی مسلمان ہو گیا اور کئی ہندو بھی مسلمان ہو گئے اور مسجد بھی مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. اور اللہ کے میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، گھنٹے بعد دے، ہفتے بعد دے، سال بعد دے میں، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے.
ابن خراش رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے عہد کیا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ بڑا مشکل ہے، کبھی یہ عہد ایک دن کر کے دیکھیں کہ آج جھوٹ نہیں بولنا، اندازہ ہو جائے گا کہ شام ہو ہی نہیں رہی۔ ایک دن طے کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر اندازہ ہو جائے گا کتنا مشکل کام ہے۔ ابن خراش نے کہا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا۔ حجاج بن یوسف کے خلاف جنگ ہوئی تھی، ان کے دونوں بیٹے حجاج کے خلاف شریک ہو گئے۔ حجاج کو فتح ہوئی تو اس نے کہا جو میرے مخالف تھے ان کو گرفتار کرو۔ ان کے دونوں بیٹے دو ہی تھے، بھاگ گئے گھر سے۔ جب کچھ موسم ٹھنڈا ہوا تو رات کی تاریکی میں چھپتے چھپتے گھر آ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ ابن خراش کے بیٹے جو بغاوت کر چکے تھے وہ ابن خراش کے گھر آ چکے ہیں۔ حجاج نے کہا اب پتہ چلتا سچ بولنے کا۔ اس نے بلایا ان کو، کہنے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی اور میں نے باغیوں کی سزا قتل تجویز کی تھی، اور تمہارے دو بیٹے بھی اس جنگ میں شریک تھے، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ سی آئی ڈی نے کہا کہ رات کے سناٹے میں دونوں بیٹے گھر کے آنگن میں داخل ہو گئے۔ ابن خراش نے کہا ابھی گھر چھوڑ کے آؤں۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ سر سے گردن اتر جائے گی۔ کہنے کہ پھر؟ کہنے کہ میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کی جان نہیں بچانا چاہتا۔ حجاج نے کہا تیرے سچ کی وجہ سے تیرے بچے تیرے نام ہدیہ کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، ورنہ میں نے تینوں کی گردن اڑا دینی تھی۔ اور پھر اس نے کہا نبی رحمت نے فرمایا تھا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ذکر کم کریں، تسبیحات کم کریں، تراویح کم کریں، قرآن کم کریں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ چھوڑ دیں، یہ اصل نیکی ہے اس مہینے کی۔ تجارت میں ہر آدمی، یہ نہیں کہ تاجر بولتا ہے، ملازم بولتا ہے، کاشتکار بولتا ہے، حکمران بولتا ہے، سیاستدان بولتا ہے، سائنسدان بولتا ہے، ہمارے ہاں جھوٹ لازم ہو گیا۔ آپ جا رہے ہیں مدینہ میں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تیس دفعہ دیکھا تو ایک ہرنی رسی کے ساتھ درخت کے تنے سے بندھی وہ کھڑی تھی۔ آپ قریب گئے چونکہ آپ کو جانوروں کی زبانوں کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے صحابی نے مجھے پکڑا، وہ دودھ کے انتظار میں ہیں، میں یہاں پڑی ہوں، مجھے اپنے مرنے کا دکھ نہیں، بچوں کے بھوکا رہنے کا دکھ ہے، آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ آپ فرمایا سچ؟ اس نے کہا جو نبی سچ لے کے آیا اس سے میں سچ بولوں گی۔ جانور بھی سچ بولتا تھا۔ انڈیا میں ایک پاگل جا رہا تھا، وہ اذان دیتا ہو جا رہا تھا، اذان دیتا ہو جا رہا تھا اور اذان پوری دے رہا تھا، ویسے پاگل تھا، برہنہ تھا، ٹوٹل مادر ذات ننگا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں کے ائمہ کرام نے اذان کے فضائل سنائے ہوئے ہیں، جن کو اذان کی توفیق ملتی ہے مسجد میں دیتے ہیں، جن کو نہیں ملتی وہ گھر سے مسجد تک آتے ہوئے اذان دیتے آتے ہیں ہر آدمی کہ اذان کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں کے پاگل بھی لوگوں سے اذانیں سنتے ہیں، ان کو بھی اذانیں یاد ہوگی۔ ہمارے پاگل گالی دیتے ہیں چونکہ دانا لوگوں سے گالیاں سنتے ہیں، تو ماحول سے آدمی نکل نہیں سکتا۔ تو ہرنی نے کہا یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے اس کی گرہ کھولی، وہ پہاڑوں سے اجل ہو گئی۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑوں سے چھلانگے لگاتے دوبارہ آ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے باندھ دے۔ ابھی وہ مالک نہیں آیا تھا، وہ جو شکاری تھا، آپ نے پھر اس کو باندھ دیا۔ باندھ کے بیٹھ گئے، جتنے میں وہ صحابی آ گئے۔ آپ فرمایا وہ جانتا تھا کہ آپ کو آ کے ملا پہنچوں میں کہ اللہ کے نبی حکم میرے لیے کہ اپنی ہرنی مجھے گفٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ میری جان، میری آل، میری اولاد سارے آپ کے نام ہے۔ کہ نہیں مجھے صرف ہرنی چاہیے، کیونکہ مالک وہ تھا، مجھے ہرنی چاہیے۔ اس نے فوراً ہرنی کو رسی کھولی اور آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے گلے کا دھاگا کھولا، کہا جا تجھے تیرے سچ نے نجات دی۔ سچ ہمارا لازم ہونا چاہیے۔ ہر کافر کو پتہ ہو کہ یہ مر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس مہینے میں تراویح 10 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، وہ اتنی پکڑ نہیں ہے، جھوٹ کی پکڑ ہے۔ آپ کسی مفت سے پوچھیں ایک آدمی نے تراویح نہیں پڑھی کہ دوزخ میں جائے گا؟ کرنے کے نہیں۔ ایک بوڑھے نے روزہ نہیں رکھا، دوزخ میں جائے گا؟ کرنے کے نہیں۔ ایک غریب اعتکاف نہیں بیٹھا، دوزخ میں جائے گا؟ کرنے کے نہیں۔ کرنے کے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹا ضرور جائے گا۔ تو اس مہینے کی بڑی نیکیوں میں ایک نیکی ہے جھوٹ بولنا چھوڑیں، میں بھی آپ بھی۔ بچوں کو اس بات پہ ایجوکیٹ کریں، بچہ جھوٹ نہ بولو۔ ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، سچ ہے، سچ لے لو، پیسہ نہ لو۔
دوسری چیز جو ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے، رمضان میں نے کہا تھا رمضان گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے اصل کے اعتبار سے، وہ ہے غیبت۔ غیبت کو میں مثال دیتا ہوں، روحانی پیچس، لوز موشن۔ ایک آدمی کو لوز موشن لگ جائیں، اس کو جتنی طاقتور غذا کھلائیں، کشتہ کھلائیں، اس کی کمزوری بڑھ جائے گی، چونکہ ڈائجسٹو سسٹم برباد ہو جاتا ہے غیبت کے بعد۔ ایک آدمی کا معدہ خراب ہے، جتنی طاقتور چیز کھلائیں گے اس کا معدہ اور خراب ہوگا۔ جس طرح پیچس لگے ہوئے آدمی کو کوئی وٹامن، کوئی چیز طاقت نہیں دیتی، اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ غیبت کا مرض جس کو لگ جائے، اس کو نیکی، اس کے ایمان کا جزو بدن بنتی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں کامن ہو گئی ہے غیبت گھر۔ اور غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح گرمی کا ماحول مہینہ آتا ہے نا، 50 سے ٹمپریچر چلا گیا تو کوئی پھول سلامت نہیں رہتا۔ جس طرح تپش کے موسم میں کوئی پھول سلامت نہیں رہتا، غیبت کے موسم میں محبتوں کے پھول سلامت نہیں رہتے۔ جس کی غیبت کر رہا ہے اور جس کی غیبت ہو رہی ہے، دونوں مسلمان ہیں۔ احسان دانش نے کتاب میں لکھا، اس کی کتاب ہے کتاب زندگی، کہ انڈیا میں ایک گرو تھا، وہ لوگوں کو جیب کو کاٹنے کی تربیت دیتا تھا۔ شام کو وہ جیب کاٹ کے 5 روپے، 10 روپے، 1000 روپے لے کے آتے۔ ایک دن ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کے آیا۔ اس نے کہا اتنا؟ صرف 2 روپے؟ اس نے کہا بڑی موٹی سامی پکڑی تھی لیکن 2 روپے ملے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ انگریز قابو آ گیا، میں نے اس کی جیب کاٹی تو اس میں سے ہزاروں روپے تھے۔ کہنے کہ پھر؟ کہنے کہ میں پیسے لے کے چلا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے محبوب سے کہ اللہ کے نبی، آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، اور یہ میرا ثابت ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ کے محبوب کو کتنا دکھ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام گیلا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کہ یہ خیال آیا تو میں نے چپکے سے جا کے اس کو کہا آپ کے پیسے گر گئے تھے۔ اس نے 2 روپے انعام دے دیے، وہ جو انگریز کے ہزاروں روپے تھے وہ میں نے واپس کر دیا۔ اس نے 2 روپے انعام دے دیے کہ یہ لے جاؤ، تو یہ 2 روپے لے کے اور کچھ نہیں۔ تو گرو نے اٹھ کے 10 روپے مزید انعام دیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ لڑنے سے میرے نبی کو ایک طرف کر دیا، ورنہ کتنی پریشانی ہوتی۔ غیبت جو کر رہا ہے وہ مسلمان، جس کی کر رہا ہے وہ مسلمان۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والے کے مقبول نیکیاں ختم ہوتی ہیں، اور جس کی کر رہا ہے اس کے کبیرہ گناہ اس کی طرف آتے ہیں۔ بدبو چلی اور آپ علیہ السلام نے ایسے کر لیا۔ صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ کسی منافق نے غیبت کی ہے۔ مدینہ میں منافق کی غیبت سے ہوائیں بدبودار ہوگی۔ اب ہوائیں کب کب بدبودار ہوں؟ مسجد میں غیبت، حافظ کی غیبت، عالم کی غیبت، نوازی کی، تو غیبت اتنی ہوئی کہ ہوائیں اب کس کس کی خاطر اپنا چلن بدلیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سرخ آندیاں چلتی تو جواب آتا تھا کہیں کوئی قتل ہوا ہے، تو اب سرخ آندیاں کب چلیں؟ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ اب آندیاں کس کس کی خاطر سرخ ہوں، قتل تو روز کا معمول بن گیا۔ دوسرا، اس مہینے میں نیکی کریں، غیبت چھوڑیں، بشمول میں۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ 4 چیزیں مل جائیں تو غیبت بنتی ہے، ورنہ عام طور پر میں غیبت نہیں کر رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا، بعض ڈشیں بعض لوگوں کی محبوب ہوتے ہیں، غیبت دینداروں کی محبوب ڈش ہے۔ غیبت کی بنیاد تکبر ہوتا ہے، جو متکبر ہوگا وہ غیبت کرے گا، جو عاجز ہوگا غیبت نہیں کرے گا۔ فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جی بس غیبت ہو جائے گی، اب ایمانداری سے کہیں اس کے بلے کو چھوڑا، اب یہ مطمئن ہو گیا نا کہ غیبت نہیں کی، حالانکہ اس نے اس کے اوپر سارا ایٹم بم پھینک کے اس کی شخصیت کا تاج محل ختم کر دیا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس چپ ہی بہتر ہے، اب یہ چپ رہا۔ یہ جو اس نے کہا چپ ہی بہتر ہے، یہ چپ رہا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے، تو اس نے گمراہی کا کوئی تیر اس کی طرف جانے سے روکا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس جی اللہ ہر ایک کا بھرم رکھے، تو اس نے بھرم رکھا۔ یہ فکرہ کہہ کر اس کو مادر ذات ننگا نہیں کر دیا، اللہ ہر ایک کا بھرم رکھے، تو یہ بھرم رکھا۔
یہ کیا برم رکھا؟ بات کہہ بھی گیا اور اپنے آپ کو بچا بھی گیا، اور اللہ جس نے اجر دینا ہے وہ جانتا ہے ساری غیبت کے مختلف روپ ہیں۔ اس مہینے میں تسبیحات کم کر لیں، ذکر کم کر لیں، تلاوت کم کر لیں، غیبت سے بچیں۔ ان چیزوں کے کم کرنے سے دوزخ میں نہیں جائیں گے، غیبت کے کرنے سے دوزخ میں جائے گا آدمی۔ اصل نیکی گناہ کا چھوڑنا ہوتا ہے، جس کو عجم کے مسلمان اس نیکی کو نیکی سمجھتا نہیں۔ روزے کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو آدمی بچتا سچ سے یا جھوٹ سے، ذکر سے یا غیبت سے، چوری سے یا تو جس چیز سے بچتا تو آدمی گناہوں سے ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی، پورا رمضان کے 20 روزے میں کسی فیصل آباد کے 80 لاکھ آبادی کا جو روزہ رکھتے ہیں ان سے انٹرویو کرو، آپ نے 20 روزوں میں غیبت چھوڑنے کا ارادہ کیا؟ ایک غیبت فرد کی ہوتی ہے، غیبت قوم کی ہوتی ہے، ایک غیبت علاقے کی ہوتی ہے۔ بلوچی ہوتے ہی ایسے ہیں تو بلوچستان کا پورا میرے سر پہ آ گیا۔ آرائی ہوتے ہی ایسے ہیں تو سارا آرائی قبیلے کی غیبت کر دی۔ ایرانی ہوتے ہی ایسے ہیں تو پورا ایران اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ فرد کی غیبت کا جرم بڑا ہے، یا قبیلوں کا بڑا ہے، یا برادریوں کا بڑا ہے، یا خطوں کا بڑا ہے، یا ملکوں کا بڑا ہے۔ تو ہمارا ذوق فرد پہ تسلی نہیں کھاتا، پیٹ نہیں بھرا، ہم نے ملکوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ غیبت سے بچنا، غیبت 4 چیزوں کا نام ہے۔ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ موجود نہ ہو، جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہو، جذبہ اس کو رسوا کرنے کو، اور خواہش اپنے اس کام کے چھپانے کی ہو۔ یہ 4 چیزیں مل جائیں تو حرم میں کریں، مینا میں کریں، عرفات میں کریں، غیبت ہو گئی۔ جگہ کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے جرم نہیں بدلتا۔ گولی عرفات میں مار دو، گولی مینا میں مار دو، زہر مکہ میں کھا لو، زہر طائف میں کھا لو، زہر جگہ کے، وقت کے، مقام کے بدلنے سے اپنی تاثیر نہیں بدلتا، گناہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد میں کر لو، وہ افطاری کے وقت کر لو، وہ تراویح کے وقت کر لو، وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں کر لو، گناہ ہے، اور گناہ وقت کے، مقام کے، جگہ کے بدلنے سے اپنی تعریف نہیں بدلتا۔ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، پہلی شرط پوری ہوگی۔ جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ ہے، دوسری شرط پوری ہوگی۔ برائی کا بیان کرنے کا مقصد اصلاح نہیں ہے، رسوائی ہے، تیسری شرط پوری ہوگی۔ اور برائی بیان کرنے والے کا جذبہ یہ ہے کہ میری بات کا اس آدمی کو پتہ نہ چلے جس کی شخصیت کے تاج محل پہ میں غیبت کا بم بلاسٹ کر رہا ہوں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی تو مبارک کو غیبت ہوگی۔ حسن بصری کے ایک آدمی نے غیبت کی، انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا۔ کبھی کون مقبول نیکیاں کسی کو دیتا ہے؟ آپ کا بڑا احسان، آپ نے مقبول نیکیاں میری طرف ٹرانسفر کی، میرے پاس اس تحفے کا بدل تو کوئی نہیں، لیکن کھجوروں کا ٹوکرا کچھ تو ہو جائے گا۔ اب کس کس کو ٹوکرے دیں؟ کیوں بھائی سہیل، کس کس کو ٹوکرے دیں؟ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اسی کی غیبت، اسی مالک سے تنخواہ لے کر اسی مالک کی غیبت، اسی فیکٹری کے مالک سے تنخواہ لیتے ہیں اور اسی کی غیبت۔ تو غیبت سے بچا جائے۔ یہ دوسرا جرم ہے جس میں میں اور آپ اس مہینے میں اس کو کم کر سکتے ہیں، ختم نہ کریں، مینیمائز کریں، کم کریں، تاکہ محبتوں کے کچھ شگوفے گلاب بنیں، کچھ دیپ جل جائیں، کچھ ملاپ کی صورتیں پیدا ہوں، کچھ سوشل ویلیوز بن جائیں، طلاقیں بچیں، روٹنا۔ اس دور میں قطع تعلق اس لیے ہے کہ غیبت بڑی ہوگی، اور غیبت دینداروں کا ڈش ہے جو وہ ذوق تکبر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید نے کسی تشبیہ کو اتنا شدید بیان نہیں کیا جتنا غیبت کو بیان کیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب اس مثال کی طرح سنیں، ایک آدمی کا جوان بھائی فوت ہو گیا، اس پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کو کوئی چھری لو یا دانتوں کے ساتھ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، اس بات کو سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اس مثال کو عمل کرنا تو کجا، مثال کو سننے کی تمہارے اندر طاقت ہے؟ کہنے کی نہیں، کہنے کی اسی طرح غیبت سے بچو۔ اور غیبت کرنے والا تنہا گناہ میں شریک نہیں ہوتا، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح گناہ میں پورا شریک ہے، چونکہ یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر سننے والا سنے گا نہیں تو کرنے والا کرے گا کیسے؟ کرنے والے کی زبان کو تیزی، جلا، روانی سننے والے کی توجہ عطا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، اب یہ فکر کیا کہہ رہا ہے؟ بولو 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 میں حاضر ہوں۔ اب یہ جو انداز ہے، اس نے اس کو سپیڈ لگائی نا، 120 پہ لے گیا،
اچھا اب یہ فکر کیا کہہ رہے ہیں، بولو بولو میں حاضر ہوں. اور اگر آپ نے اس کو ریئیکٹ کیا وہ چھوڑو یار اور کو بات کرو، تو اس کی ساری خود تلوار کند ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے، چونکہ سننے والا سنے گا نہیں تو کرنے والا دیواروں کو غیبت کرنے سے تو رہا. جب بھی غیبت کا جرم سرزد ہونے لگے ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے بے رحم اپنے جج بن جائیں، اپنے وکیل نہ بنے. کیونکہ غیبت کا اٹیک مقبول نیکیوں پہ ہوتا ہے. قیامت الدین حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، لوگ آئیں گے بڑی بڑی نیکیاں لے کر. دیوبندی ایسے ہوتے ہیں، بریلوی ایسے ہوتے ہیں، حنفی ایسے ہوتے ہیں، وہابی ایسے ہوتے ہیں، تو پورے مسلکوں کی غیبت کر دی نا. غیبت کافر کی بھی جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاسی تشدد نے، مسلک کی عصبیت نے، برادری کی اٹھان نے غیبتوں کے لیے گز گز کی زبانیں کر دی. پورے مسلک کو لپیٹ میں لے لیں گے، پورے قبیلے کو لپیٹ میں لے لیں گے. ایک آدمی پہ پیٹ بھر لو، کہنے جی پورے بریلوی ایسے ہوتے ہیں، پورے حنفی ایسے ہوتے ہیں، پورے مالکی ایسے ہوتے ہیں، پورے وہابی ایسے ہوتے ہیں، پورے دیوبندی ایسے ہوتے ہیں. پیٹ کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ فرد واحد کی غیبت پہ پیٹ نہیں بھرا، مسلکوں کی غیبت شروع کر دی. سارے ایرانی ایسے ہوتے ہیں، سارے افغانی ایسے ہوتے ہیں. اس سے بچیں. تیسری جو گناہ سے بچیں، میں نے کہا تھا رمضان گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ اتنا نہیں ہے جتنا ترک سیئات کا مہینہ ہے. اگر ہم اس مہینے میں گناہ نہ چھوڑ سکے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں نے بتایا تھا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، کہ دلوں کو مسلمانوں کے بغض، کینے اور حسد سے صاف کر کے رمضان کا استقبال کرتے تھے. رمضان کا استقبال یہ تھا کہ دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد دینا ہم بڑا مشکل ہے. تیسری نیکی جو ہم کریں اور گناہ چھوڑیں وہ ہے قطع رحمی. اہل اللہ کا معمول تھا، اولیاء الظام کا، کہ دعا مانگنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا تو نہیں بیٹھا. ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، عرفات سے نکلتے اور فرمایا بھی ہم دعا کرنے والے ہیں، کوئی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے تو اٹھ جائے، اس کی نحوست سے عرفات کے میدان میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں قطع رحمی کے باب میں یہ حدیث لکھی ہے. حج سے پلٹتے ہوئے عرفات کے میدان میں دعا کرانے سے پہلے آپ نے قطع رحمی والوں کو کہا، تو پورے مجمع میں سے ایک نکلا اور اس نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد آ کے بیٹھ گیا مجلس میں. آپ نے کہا کہاں گئے تھے، کہ خالہ سے بول چال ختم ہو گیا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے عرفات کے میدان میں صالحین کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی اپنی دعائیں کہاں قبول ہوں گی. یعنی کس قدر وہ ریجیکشن ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس مہینے میں صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، ایک رحم میں پیدا پرورش پانے والے رشتوں کو سنبھالنا. بخاری مسلم کی روایت ہے، جو آدمی چاہتا ہے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، صلہ رحمی کرے. بخاری مسلم کی روایت ہے، جو آدمی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، صلہ رحمی کرے. اس مہینے میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. خالہ، پھپھو، چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، اگر ہمت ہے تو اس مہینے میں یہ نیکی کر کے دیکھیں. باقی تسبیح، تلاوت، ذکر، تہجد، اشراق، چاش، توابین، مناجات یہ سارے کر لیتے ہیں. جو نیکیاں اس مہینے کے وہ کریں. حسن بصری کو کسی آدمی نے کہا، بصرہ کا فلاں تاجر جو کھرا پتی ہے، لمبا دعائیں مانگتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، دیر تک نفل پڑھتا ہے، کہنے کہ ظلم کرتا ہے، اپنے نیکی کرتا نہیں، غریبوں کی نیکی کرتا ہے. اب یہ بظاہر حسن بصری کہہ رہے، فلاں بصرہ کا کھرا پتر تاجر اشراق پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لمبی دعائیں مانگتا ہے، کہنے کہ یہ عبادات غریبوں کی ہیں. اس کی عبادت یہ ہے کہ ٹھنڈے چولہوں کو گرم کرے، بیواؤں کو چھت دے، مریضوں کو دوا لے کے دے، لوگوں کے کام نکالے. ہر آدمی کو اپنی نیکی کرنی چاہیے، غریبوں کی نیکی تو نہیں کرنی چاہیے. امیر آدمی 10ویں حج کرنے کے لیے جانے لگا تو غریب بھائی کو ملنے کے لیے آئے. تو غریب بھائی اپنی دیوار بنا رہا تھا کچی مٹی کی. وہ گاڑی سے اترا کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو کوئی غلطی کمی کوتاہی تو معاف کر دینا.
تو غریب بھائی نے گھر سے ٹوٹی چارپائی نکالی، بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا، اس چارپائی کو جھاڑا، پھٹا دوپٹہ بیٹی کے سر پہ رکھا، انگلیوں سے بالوں کے کنگھی کی اور آنکھوں میں نمناک لا کر کہنے لگا اچھا بھائی اللہ تیرا حج قبول کرے، اچھا بھائی تیرا اللہ حج قبول کرے۔ اب وہ سمجھتا ہوگا شاید کوئی بلا رہا ہی مقصد تھا۔ اب جس کیفیت میں سگے بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور 10ویں حج پہ جا رہا ہے، کیا حج اور کیا عمرے اور کیا طواف اور کیا تسبیحات اور کیا ملتزم اور کیا چومنا اور کیا لپٹنا، بھائی کے پاس کچی مٹی سے بنانے کے لیے گھر نہیں ہے اور وہ 10ویں حج پہ پراڈو پہ اتر کے حج پہ جا رہا ہے۔ یہ ایک ذوق بن چکا ہے، اپنی عبادت لو جو تمہاری عبادت ہے۔ بشیر رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی گیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کتنی حج ہے کہ 5ویں 6ٹھی، کہنے کے اظہار زہد مقصود ہے، شوق کعبہ مقصود ہے یا طلب رضائے الہی مقصود ہے؟ کس لیے جا رہے ہو؟ 5ویں حج کا شوق ہے کہ میں اتنی حج ہوگی، بیت اللہ کے طواف کا شوق ہے، یہ اللہ کی رضا کا شوق ہے۔ اس نے کہا جی اللہ کی رضا کا شوق ہے کہ پھر مقروضوں کے پاؤں سے بیڑیاں کھول، ان کے قرض ادا کر، اللہ زیادہ راضی ہوگا بیت اللہ کے طواف کی نسبت۔ بیواؤں کو چھت دے جن کی راتوں میں آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ملتزم کے چومنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ جو قسطوں مر جاتے ہیں دوائی کے نہ ہونے سے، ان کی دوائیوں کا اہتمام کر، بیت اللہ کے ملتزم سے زیادہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ دل کرتا ہے، کہنے کہ پھر دل کرتا ہے تو جا، یہ تو نہ کہنا کہ رضا الہی کے لیے جانا چاہتا ہوں، پھر دل کے لیے جا، بے شک جا، کون روکتا ہے۔ تیسری گناہ چھوڑے قطع رحمی، میری چچا سے ناراضگی ہے، پھپھو سے ناراضگی ہے، سرسا سے ناراضگی ہے، خالہ سے ناراضگی ہے، اس مہینے میں کسی ایک نے جھٹکا لیا کہ میں صلح کروں۔ مال کا زوم، اقتدار کا زوم، تقوی کا زوم، عہدوں کا زوم، گریڈ کا زوم گردن میں سریہ ڈال دیتا ہے۔ اتنا تو موٹر وے میں سریہ نہیں جتنے ہماری گردنوں میں سریہ آ چکے ہیں، جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر جب مر جاتا ہے تو اسی رشتہ دار جو مر جاتا ہے، خالہ مر گئی، اسی کی چارپائی کے گرد گھوم کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جاگتی آنکھوں کو چہرہ نہ دکھایا، بند آنکھوں پہ طواف کر رہے ہیں۔ تو فقیہ ابو اللیث نے لکھا ہے کہ آپ فرمایا ابھی عرفات سے اٹھ جاؤ، کسی نے اگر قطع تعلقی کی ہے تو۔ ایک آدمی اٹھ گیا، واپس آیا تو آپ نے دعا منگوائی کہ کہاں گیا تھا؟ کہ خالہ سے بلا رہا تھا، غلطی اس کی بھی تھی، غلطی میری بھی تھی، میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، دونوں کی صلح ہوگی۔ رشتوں کو جوڑنے کی نیکی کی ہمت کرے، اگر یہ کر گئے تو بے شک تراویح نہ ہو سکے، بے شک اعتکاف نہ ہو سکے، بے شک لیلۃ القدر میں نہ جاگو، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ رشتے اگر 5-4 جوڑ لیے کام بن جائے گا۔ اس میں بیچ میں لوگوں کو ڈالیں، تعلقات کو ڈالیں، عزیز و اقارب کو ڈالیں کہ میرا فلاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، خالہ سے، بھانجے سے، پھوپھو سے، گیو اینڈ ٹیک کریں، لینے دینے، یہ نیکیاں کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ حسد سے بچیں، یہ گناہ بھی بڑا خوفناک ہے۔ ہر مرض کا علاج ہے، حاسد کا علاج اللہ سے دعا کے علاوہ کوئی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد اتنا بری مرض ہے کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ شیطان کے متکبر ہونے کی روٹ کاز اور بنیاد حسد تھا۔ حاسد اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کو حسن کیوں دیا، اس کو جوانی کیوں دیا، اس کو گھر کیوں دیا، اس کو مال کیوں دیا، اس کو گریڈ کیوں دیا، اس کو عہدہ کیوں دیا، اس نے دیا یا اللہ نے دیا؟ کہ اللہ نے دیا۔ پھر تمہارا احتجاج اللہ کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے؟ حسد کو ابن مسعود رضی اللہ کا میں نے قول سنایا تھا نا کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے تھے دلوں کو حسد سے صاف کر کے، ہمارے تو دل حسد کے جنگل بنے پڑے ہیں، کانٹے کانٹے ہیں۔ جس پہ حسد کر لو اگر وہ جنتی ہے تو حسد کا فائدہ کیا، اور اگر دوزخ ہے، دوزخی ہے تو دوزخی پہ کیا حسد کرنا۔ حسد کا تکلیف سب سے پہلے حاسد کو خود ہوتی ہے، محسود کو ہو یا نہ ہو ضروری کوئی نہیں۔ جس پہ کر رہے ہیں میرے انتقام کا نشتر پتہ نہیں کب چبھیں گے، لیکن یہ سوچیں ہر رات مجھے تو صلیب پہ اور سولی پہ لٹکا دیتی ہے، یعنی عقلاً سوچیں تو پھر بھی حسد کی گنجائش کوئی نہیں۔ کینان کا کنواں حاسدین کی وجہ سے آباد ہوا تھا، وہ جو 11 بھائی تھے،
آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اپنے کاموں کو رازداری سے مکمل کرو، حاسد معاف نہیں کرتے۔ اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کرو، حسد کو برادران یوسف نے جو یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا تو بنیاد کیا تھی؟ حسد تھی۔ مصر نے بچا لیا، اپنوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اس لیے اپنے دلوں کا خیال میں گئے کہ 20 روزے ہو گئے، آخری اشرے کا آغاز ہو گیا، تیسرے اشرے میں جھانکنے والے ہیں۔ کسی روٹھے ہوئے رشتہ دار سے صلح کی، کبھی غیبت سے توبہ کی، جھوٹ میں کچھ کمی آئی، یہ حسد کو کچھ کم کیا؟ اور ایک اور آخری بات، فرقہ واریت سے بچے۔ یہ سارے اپنے ہیں، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جس کے ساتھ فتوے لگا رہے، اس سے پوچھو تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گے آمنہ کے لال۔ تمہاری کتاب کون ہے؟ وہ کہے گا قرآن۔ تمہاری توجہات کا مرکز کون سا ہے؟ وہ کہے گا بیت اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اسلام۔ اتنی چیزوں کے بعد میرا سینہ اس کے لیے کھول نہیں جاتا۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم، اس سوچ سے پناہ مانگے۔ اللہ جب عذاب دیتا ہے بستیوں کو تو 3 کام کرتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ جب کسی فرد کو یا قوم کو عذاب دیتا ہے تو 3 کام کرتا ہے، یا آسمان سے پتھر برساتا ہے، یا زمین کا سینہ کھول دیتا ہے، یا آپس میں فرقے فرقے کر دیتا ہے۔